اس لیے اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ جواب اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگ صرف اور صرف نفرت بوتے ہیں سماج میں، اور پھر ان لوگوں کو جن لوگوں نے صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، یا جن لوگوں نے صحیح طریقے سے دھرم کو سمجھا نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں کو یہ اندھیرے میں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ایکس لگا کر کے آج جو ہے آپ کے بیچ میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے کہ ایکس لگا لیا اور آپ وہ آ گئے، ہر ایک مذہب میں کچھ لوگ ہو گئے ہیں جو اپنے آگے ایکس لگاتے ہیں۔ اب ایکس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایکس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں مذہب اسلام میں تھا، اب میں نے اسلام چھوڑ دیا، اس لیے جو ہے میں اب نیوٹرل ہوں، میں اب کسی مذہب کو نہیں مانتا ہوں۔ حالانکہ وہ کس کو مانتے کس کو نہیں مانتے ہیں وہ تو وہ خود جانے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمان تھے، اب ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی تھوڑے دن پہلے کشمیر میں کچھ لوگ روزانہ، کیونکہ وہاں کی زمین بڑی خوبصورت ہے، وادیاں ہیں وہاں پر، ندیاں ہیں وہاں پر، تو لوگ چھٹیاں بتانے کے لیے، اپنی گرمیاں بتانے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو ابھی وہاں پر گئے تھے کچھ لوگ، تو ان پر کچھ جو ہے مطلب شیطانوں نے، آپ یوں کہہ لیں کہ انسان کی شکل میں کچھ شیطان تھے، انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور تقریباً 30 سے زائد لوگ جو ہے اس میں ہلاک ہو گئے۔ تو وہ جو لوگ جس نے بھی ایسا کام کیا، یہ جنہوں نے یہ کام کروایا ہے، یہ بات یاد رکھیں، وہ ظالم تھے، اور ظالم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فیصلہ کر چکا ہے کہ ظالم کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر ہے۔ یعنی کہ جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، جو کسی کی جان لینے والا ہے، وہ کبھی بھی اپنے من میں یہ سوچ کر کے نہ بیٹھے کہ میرا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حساب لینے والا میں ہوں، یہ بات یاد رکھیں۔ اب وہاں پر معاملہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ جو میڈیا کی رپورٹ بتاتی ہے، جو اخبارات کی جو رپورٹ ہے، وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر جن لوگوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا، ان سے ان کے مذہب پوچھے گئے، اور پھر جو ہے مطلب جنہوں نے اپنا مذہب جو ہے مطلب مسلمان کے علاوہ بتایا، یہ میڈیا کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو ان کو جو ہے مطلب گولی ماری گئی۔ ان میں سے تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 30 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے، ان میں سے ایک مسلمان بھی تھے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی ہو جس نے بھی یہ کام کیا ہے، جس نے بھی کروایا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہے، چاہے وہ کچھ بھی پوچھ کر کے گولی مارے، چاہے کچھ بھی کرے، وہ آتنکوادی ہے، یہ بات یاد رکھیں، وہ آتنکوادی ہے، اور ہمارے ملک میں آتنکوادی کی سزا کیا، ان کو پکڑ کر کے ان کو سزا دینی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اب اس کو ایک بہت بڑا جو ہے مطلب وہ اس کو بات بنا کر، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اتنی بڑی جب پرابلم ہو گئی ہے تو اس کو ہم سولو کرتے، اتنی بڑی پریشانی آئی ہے تو لوگوں کو پریشانی سے نکالتے، لیکن نہیں، یہاں کی میڈیا، یہاں کے لوگ، وہ جو ہے مطلب اب لگے کس میں، صرف اور صرف اس میں کہ ہندو اور مسلم میں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ علاج نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ ہر چیز میں جا کر کے یہ چیز کرتے رہو، اور باقی لوگ جو ہے آپ کی جو ہے مطلب اس کرنے سے، ایسا کام کرنے سے کئی لوگوں کی روٹیاں سکتی ہے، کئی لوگوں کی کرسیاں مضبوط ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ابھی یہ معاملہ اتنا سا چلا ہی تھا کہ میں جس ایکس کی بات کر رہا تھا نا کہ کچھ ہو گئے ہیں نوجوان، اپنے آپ کو ایکس کہتے ہیں، وہ آئے، اور ان میں سے ایک کا نام ہے سلیم، آگے کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، نہ مجھے اس کے آگے نہ پیچھے جانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے 2-3 باتیں ایسی کہی تھی، اس لیے مجھے کرنا ضروری ہے۔ اس سے ایک رپورٹر نے جا کر پوچھا تھا کہ بھئی وہاں پر جو معاملہ ہوا تھا، یعنی جو کشمیر میں جو ہے مطلب نہتے لوگوں پر حملہ کیا گیا تھا، آپ اس کو کیا مانتے ہیں؟ تو سب سے پہلے وہ اپنی بات رکھتے، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں کہتا ہوں یہ بہت برا ہوا۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھو گے تو یہ ثواب کا کام ہے، یہ پرنیہ کا کام ہے۔ وہ آدمی خود کہہ رہا ہے، یہ جو سلیم نام کر کے اپنے آگے ایکس مسلم لگاتا ہے، وہ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ پہلے میں مسلمان تھا، حالانکہ اگر اس کی عربی گرامر اگر آپ چیک کرو گے نا تو کسی بھی اینگل سے نہیں لگے گا کہ وہ کبھی مسلمان تھا، اگر تھا بھی تو وہ صرف اس لیے وہ کچھ کام کرتا ہوگا، پھر اس کو تھوڑے بہت پیسے ملنے لگے سوشل میڈیا سے، تو پھر اس نے جو ہے مطلب اپنے حساب سے لوگوں کے سامنے ترجمے کر کے اپنے حساب سے جو ہے مطلب اس کا جو ہے مطلب ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ قرآن یہ کہتا ہے۔
تو وہ سورہ توبہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 5 لے کر آتا ہے اور اس کا ترجمہ لوگوں اس رپورٹر کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب رپورٹر کو وہ کہتا ہے کہ ان کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی ان لوگوں کو دیکھو تو ان کو مارو، گھات لگا کر کے مارو، وہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اب میڈیا کو تو ایسا بندہ چاہیے جو ان کو ٹی آر پی دلا سکے، جو ان کو جو ہے مطلب ان کے چینل کو عروج پہنچا سکے۔ اس لیے ایک چینل نے اس کو کل لا کر کے اپنے سیٹ اپ پہ بٹھا لیا اور پوری اسے بات ہو رہی ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے اسے کہ بھئی سورہ بقرہ میں تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی وہ جو رپورٹر ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو وہ جو ایکس مسلم ہے، جو مرتد ہے، جو سلیم نام کر کے کچھ بھی ہو XYZ، آگے پیچھے سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اس کی ہر ایک بات کا جواب دینا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہ جو جہاں سے بات کر رہا ہے اس کو خود کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بیان کیا کر رہا ہے اور کون سی بات کر رہا ہے وہ آدمی۔ میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں جو ایکس مسلم جو جس کا نام سلیم ہے، یہ میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، اس کو خود کو نہیں معلوم ہے کہ میں جو باتیں بول رہا ہوں وہ باتیں کب ہوئی تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس وقت کون سا واقعہ ہوا تھا۔ یہ تب یہ آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی تھی، اس کو خود کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ وہ صرف چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے وہ جو ہے اپنے من مرضی کا ترجمہ لے کر، اپنی من مرضی کی تفسیر کر کے جو ہے مطلب لے کر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ایکس مسلم سلیم نام کر کے جو بندہ ہے یار، وہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں اللہ پاک کہتا ہے کہ ان لوگوں کو جہاں چاہو پکڑ کے مارو، گھات لگا کر کے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آیت ویسی ہے، اس ترجمہ بھی ویسا صحیح ہے اس کا، لیکن اس کو خود کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک دستاویز تھا، کس کے بیچ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے ان لوگوں کے بیچ میں جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے تھے یا جو کریتیوں میں اب تک پڑے ہوئے تھے۔ ان کی کریتیاں سلیم کو بولیے گا جا کر کے بتائیں کہ مکہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام کے آخری پیغمبر سے آنے سے پہلے کون سی کریتیاں تھیں؟ اصل اپنی جو ہے مطلب تو ہے، اگر پہلے اسلام کو جانتا تھا تو ان کریتیوں کو سامنے لا پہلے، پھر بات کریں کہ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کیوں۔ تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ ایگریمنٹ یہی ہوا تھا کہ تم جو ہے ہمیں نہیں ستاؤ گے، ہم تمہیں نہیں ستائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ان مکہ والوں نے ایگریمنٹ توڑ دیا، ایگریمنٹ توڑ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ایگریمنٹ 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد انہوں نے ایگریمنٹ توڑ دیا۔ اب یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے ایگریمنٹ توڑا تھا، اس وقت جو رول تھا اس رول کے حساب سے یہ بات چلی تھی، جبکہ نہ تو یہ آج کی بات ہے۔ اور میں آپ سے اس پوچھنا چاہتا ہوں بھئی، آپ سب سے، قرآن مجید پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، خاص کر کے جتنے بھی عرب ممالک ہیں، کیونکہ قرآن مجید ان کی زبان میں اترا ہے، وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، جو وہاں پر جو ہے مطلب کام کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اس آیت کو نہیں پڑھا تھا؟ تم سے زیادہ تو وہ قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں۔ اور پھر سے میں جو سلیم کوئی بھی ہے اس کو کہوں گا کسی کے سامنے ایک بار بیٹھ اور قرآن مجید کو جیسا پڑھنا چاہیے تھا ویسا پڑھ کے بتا۔ کبھی اس کو صحیح طریقے صورت کا نام نہیں آتا ہے، اور وہ اگر آ کر کے آپ کو دین بتائے گا تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ میڈیا والے جس کو بھی لے کر آئیں اور کبھی بھی کسی بھی مذہب کے بارے میں دوسرے آدمی سے جو اس مذہب کے تعلق نہیں رکھتا ہو تو سب سے پہلے اس میڈیا کا بائیکاٹ کرو، کیونکہ بھائی جو مذہب کا ماننے والے وہ پہلے بہت ہیں، ان سے پہلے جا کر کے بات کرو۔ آپ ایرے گہرے کسی کو بھی اٹھا کر لے کے جاؤ گے، وہ قرآن کی تفسیر کر دے گا، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ تو یہ جو آیت ہے سورہ اس میں توبہ میں اللہ پاک جو بیان کرتا ہے نا، یہ ایک ایگریمنٹ کے بارے میں، ایگریمنٹ ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے، اور آپ لا کر کے اس ایگریمنٹ کو جوڑ رہے ہو کشمیر سے، آپ جوڑ رہے ہو کہ یہ جو ان معاملات میں ہوا تھا یہ۔ اب آگے آتے ہیں، اس کو خود کو نہیں پتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں۔ اسی صورت کو آگے جا کر کے اگر وہ اگر آگے جا کر پڑھ لیتا ایک آیت، کیونکہ اگر وہ اگلی آیت پڑھ دیتا تو پوری حقیقت سامنے آ جاتی، لیکن وہ اس نے پڑھی اس لیے نہیں تاکہ جو ہے مطلب لوگ گمراہ ہو اور لوگوں میں جو ہے نفرت پھیلے۔ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 کو جا کر آپ پڑھیے گا، جا کر کے گوگل پہ جا کر کے سرچ کر لیجئے گا، ہر ایک بھاشا میں ہر ایک لینگویج میں الحمدللہ قرآن موجود ہے۔ تو اس میں یہ جو آیت نمبر 6 ہے سورہ توبہ کی، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا محبوب کوئی بھی ہو، جن کو بھی مارنے کا یہ لوگ ذکر کر رہے تھے نا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ
کوئی بھی ہو اگر تمہارے پاس آئے تو تم انہیں پناہ دو، یعنی اپنے پاس رکھو، پھر انہیں جو ہے حفاظت کے ساتھ انہیں وہاں پہنچا دو جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ اسی صورت کی جو ہے مطلب جہاں آیت نمبر 5 وہ کوڈ کر کے بیان کرا تھا نا، آیت نمبر 6 میں یہ موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا تمہارے ساتھ ایگریمنٹ تھا نا، جن لوگوں نے ایگریمنٹ توڑ دیا، اس وقت شرط یہی ہوگی کہ جو ایگریمنٹ توڑے گا تو اس کو جو ہے مطلب یہ سزا دی جائے گی۔ تو انہوں نے پہلے ایگریمنٹ توڑا تھا، تو اس سزا کی بات ان کے لیے بات ہو رہی ہے، نہ کہ آج کے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے یہ۔ اور اگلی بات بتا دوں، آیت نمبر 6 میں کیا بات ہو رہی ہے؟ 5 میں تو یہ بات ہوئی تھی، 6 میں یہی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے تمہارا جو ہے مطلب یہ عہد جس کو آپ ایگریمنٹ کہہ لیں باقی رکھا، یعنی وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو پناہ دو اور حفاظت کے ساتھ ان کو ان کے گھروں تک ان کو پہنچاؤ۔ یہ وہی قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جتنے بھی ایکس پیکس والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ صرف یہ اپنے آپ کو بیچ کر کے صرف چند سکوں کی خاطر، چند لائق کی خاطر یہ لوگ آ کر کے جو ہے لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں، اور انہی کے لیے قرآن اسی صورت میں انہی کا جواب موجود ہے۔ اس کو جا کر کے میں کہتا ہوں، آپ جا کر بھی کبھی بھی جب بھی ہونا، جب بھی اس کا ویڈیو آئے نا، تو جا کر کے نیچے لکھیے گا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ کریں آپ، پری بھاشا اس کی جو ہے مطلب وہ آپ کریں کہ مطلب انواد کریں کہ انواد کیا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انواد یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھوڑے داموں میں اپنے دین کو بیچ بیٹھے ہیں، یہ ایسے لوگوں کے لیے، لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے بھائی۔ پھر اس کو چینل لے کر آتا ہے اور کہ وہ چینل والا کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو قرآن پڑھا، قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہاں ایک اور ہے سورہ کافرون میں، اور وہ یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارا مذہب تمہارے لیے، میرا مذہب میرے لیے۔ لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ پھر سورہ بقرہ میں اللہ یہ کیوں، اللہ نے ساری اللہ بھول گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو کب میں کہہ رہا ہوں یہ اس طریقے سے عقیدہ رکھنے والا کبھی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں کو ایک پروپیگنڈے کے تحت تیار کیا گیا ہے، ان لوگوں کو ایک پروپیگنڈے کے لیے اور نفرت پھیلانے کے لیے ان لوگوں کو تیار کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو یہی کہا گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دو بس، کیونکہ لوگ پڑھے لکھے ہیں نہیں، لوگ جا کر زیادہ سرچ کرتے نہیں ہیں، لوگ ایک دوسرے میرے پاس آئی میں نے دوسرے کو بھیج دی، دوسرا یا تیسرے کو بھیج دی، اس طریقے سے جو ہے لوگوں میں جا کر کے یہ نفرتیں پھیلتی ہے۔ بھائی میرا قرآن سیدھی سیدھی بات کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی بے قصور آدمی کو، کسی بھی بے قصور آدمی کو، اگر کسی بھی بے قصور آدمی کو کسی بھی نے، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی میں مسلمان معاف ہے، نہیں، اگر وہ مسلمان ہے اس نے کسی بے قصور آدمی کی جان لے لی، تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے پوری کی پوری جو انسانیت ہے اس کی جان لی ہے، اور جس نے ایک کی جان بچا لی، کہیں پر معاملہ ہو رہا تھا اس میں سے کسی ایک کی جان بچا لی، تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لی۔ اور یہ جو کل پرسوں جو کشمیر میں معاملہ ہوا تھا، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، میں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں، وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ کسی سیف ہاتھوں میں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جو جتنے بھی ظالم ہیں نا، وہ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر نہیں، اللہ کو خبر ہے۔ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، پکڑ جس دن ہوگی نا اس کی اتنی مضبوط پکڑ ہوگی کہ تم خود پھر کہو گے کہ ہاں اللہ سے بہتر پکڑ کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے قرآن مجید کا ٹرانسلیٹر کرتے ہیں، یا جو بھی انواد کرتے ہیں، یا جو بھی آیت لے کر آتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس میں فساد ہو سکتا ہے، تو آپ ایک کام کریں، آپ کے میرے حساب سے اس وقت ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی فرینڈ سرکل میں کوئی جو ہے مطلب مسلمان نہیں رہتا ہو، یا کوئی ایسا مسلمان ہے جس کے موبائل میں کسی دوسرے مذہب کی کوئی بھی ایسی بات آئی جو اس کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے دوست کو بھیجے کہ بھئی آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے یہ۔ اوپر سے وہ جو سلیم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہندوستان کے مسلمان جو نا بڑے بھولے والے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ ابے تو پھر کس چیز کا مسلمان ہوا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی تو کہہ رہا ہے ان کو یہ بھولے والے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے آگے جا کر کے یہ لوگ خطرہ ہیں۔ اب بھولے ہی بنا رہا ہے، قرآن بھی ایک تو کہہ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا، اور تو کہہ رہا کہ نہیں یہ تو ایک سوچی سمجھی جو ہے سازش ہے، وہاں پر یہ سب کیا گیا، یعنی تو خود اپنی بات پر جو ہے قائم نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ایکسپیکٹس جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان لوگوں کے چکر میں مت آئیے بھائی۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں کاٹ کر کے لائیں گے، پوری بات کاٹ کر نہیں لائیں گے، اور آپ کے بیچ میں یہ بات لا کر رکھ دیں گے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں وہ بات کتاب میں ہوتی ہے، لیکن وہ بیچ میں سے کاٹ کے لاتے ہیں صاحب، اور بیچ میں سے کاٹ کے لا کر کہتے ہیں کہ یہ بات ہے۔
تو پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ جو ایک آیت جو ہر سمے بھرم پھیلاتی ہے، ایک بار جو ایک وسیم رضوی نام کر کے کوئی شیعہ تھا وہ آیا تھا، اس نے بھی یہ بھرم پھیلایا تھا۔ میں آپ کو ایک ہی چیز کہتا ہوں، یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 5، آپ جا کر کے پڑھیے گا جا کر کبھی بھی کہ آیت نمبر یہ 5 ہے، یہ کس وقت نازل ہوئی تھی یا کس وقت یہ آیت اتری تھی یا کس وقت اس آیت کو بھیجا گیا تھا، آپ کو اپنا پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آیت اتری ہے نا، یہ آیت اتری ہے ایک ان لوگوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ تھا، اور ان لوگوں میں سے ایگریمنٹ توڑ دیا گیا۔ اب جن لوگوں نے ایگریمنٹ توڑا تھا، تو جس وقت ایگریمنٹ ہوا تو ان کی سزا یہی تھی، تو ایگریمنٹ میں تو یہی ہوتا ہے۔ جبکہ آیت نمبر 6 جا کر آپ پڑھو گے تو اللہ خود کہتا ہے، محبوب وہ لوگ جو کہ آپ کے پاس آئیں یا جو آپ کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں، تو اپنے پاس ان کو جو ہے اپنے پاس رکھو، ان کو سرکشا دو، اور پھر ان کو حفاظت کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آیت نمبر پھر 23 کا کیا ہوگا، 29 کا کیا ہوگا۔ یہ ساری آیتیں نا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ہسٹوری موجود ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ چاہے وہ بادشاہ روم سے جب معاملہ ہوا تھا، 23 جو آیت نمبر 23 کی جو بات ہو رہی ہے، 29 کی بات ہو رہی ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، وہیں پر ایک معاہدہ ہوا تھا، وہیں پر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اسی ایگریمنٹ کی بات وہاں چل رہی ہے۔ ورنہ تو اگر کوئی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی کہہ رہا نہیں کہ بندوق دکھا کر کے کلمہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، ابھی وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کے یہ ایکس جو ہے سلیم واسطق نام کے کچھ واسطق فاسطق کوئی جو بھی ہے، میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن وہ جو بات کر رہا تھا نا، وہ کہہ رہا کہ یہ ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بھئی اگر کوئی کسی کے سامنے بندوق کی نوک پر اگر کسی کو کلمہ پڑھایا جاتا تو یہ بات یاد رکھیں، یہ وہ جو کلمہ پڑھا رہا ہے وہ ظالم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک صاف کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی جب تک کوئی بندہ آپ کے دین کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں جب وہ دین جو ہے ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر جو دین کے رول ہے، جو دین کے قانون ہے، آپ کو 5 وقت دن میں نماز پڑھنی ہے، آپ کو سچ بولنا ہے، آپ کو جو ہے حق بولنا ہے، جہاں پر کوئی نہیں بولتا اور لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو تو وہاں آپ کو بولنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے میں چاہے وہ جہاد کے معاملے میں ہو، چاہے وہ التقیہ کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی پوری بات کروں گا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ یہ جو آیت نمبر 5 ہے نا، یہ ایک ایگریمنٹ تھا، یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اب اگر کوئی بھی آدمی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے اسے جا کر پوچھو کہ بھئی یہ جو آیت نازل کب ہوئی تھی۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ وہ آخر میں ایک مجھے بات یاد آ گئی، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کسی مولوی سے پوچھ لو، جبکہ میں بھی مولوی ہوں۔ تو مولوی ہے، تجھے خود کو نہیں پتا کہ تو بول کیسے رہا ہے۔ اگر اس کو سامنے اگر بٹھا دیا جائے تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں وہ صحیح طریقے سے جو عربی میں جو الف با تا سا ہے وہ نہیں پڑھ پائے گا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی مولوی ہوں، یعنی کہ چشمہ پہن کر کے اب کیونکہ مطلب چند سکے ملے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے لوگوں میں جان پہچان ہو چکی ہے، تو اب جو میں جو کچھ بولوں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف یا پھر کسی بھی آدمی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا، تو صاحب آپ کو بولنا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی چیز سب سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے نا تو پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب کوئی چیز کامیاب ہوتی ہے اور اس چیز کا کوئی جو ہے مطلب کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں لا سکتا کوئی، تو پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ایسے لوگ جب بھی کبھی بھی آئیں تو پہلے تو ایسے لوگوں کو دھیان بھی نہ دیں، جب بھی کسی بھی اکاؤنٹ پہ ایسے لوگوں کی ریل دیکھیں یا کچھ بھی دیکھیں تو سب سے پہلے تو اس پر رپورٹ ماریں، اور رپورٹ کے جب آپ کے پاس آپشن آئے نا ایسے لوگوں کا کہ بھئی آپ ایسے لوگوں کی یہ جتنے بھی ایکس فیکس جتنے بھی آئے ہیں آپ رپورٹ کیوں مار رہے ہو، تو نیچے جتنے آئیں تو ان کو کہیں یہ غلط جانکاری دے رہا ہے، ایک آپشن آئے گا کہ یہ غلط جانکاری ہے، صحیح جانکاری ہم دیتے ہیں ہمارے پاس آئی ہے، یہ غلط جانکاری دے رہا ہے، اور یہ غلط جانکاری دے کر کے لوگوں میں بھرم پھیلانا چاہتا ہے۔ اور ان لوگوں کا کام ہمیشہ یہی رہا ہے، اور ان کو خود کو نہیں معلوم ہے کہ تھوڑے دن کے بعد تم جو ہے مطلب وہ نئی وہ جوتا پالش کرتا ہے نا تو پھر وہ جوتا چمکتا ہے، تھوڑی دن کے بعد اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، ان کو خود کو نہیں معلوم ہے۔ ان کی جگہ کتنے سارے ایکس آئے، وہ سارے چلے گئے، اب تھوڑے دن کے اب تجھے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ 4-5 جو ہے پروپیگنڈے جب تک جو تجھے یاد ہے وہ تجھ سے بولا لیا جائے گا، جب تجھے نہیں بولنا آئے گا تو تجھے بھی پہنچ کر کے پھینک دیا جائے گا، بات یاد رکھیں۔ تو کسی بھی مذہب کے بارے میں، کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کے بارے میں اگر آپ کو اس مذہب کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو اس مذہب کے بارے میں بات نہ کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ میرا خود کا جو ہے مطلب یہ ذاتی جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس مذہب کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے مجھے چاہیے کہ میں اس مذہب کے بارے میں بات نہ کروں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کتاب میں کوئی بات ہو
اور وہ بات ہم تک آج تک کسی نے پہنچا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس انداز میں یہ بات لکھی ہے ویسا اس کا مطلب نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ جس انداز میں یہ بات کتاب میں ہے بات، لیکن بعد کے لوگوں نے یہ ایڈ کر دی ہو۔ بھئی جب کسی دوسرے مذہب کی کیونکہ میں نے اپنے مذہب کو اوپر رکھا ہے اور مجھے اپنا خود کا مذہب مجھے صحیح طریقے سے پورا معلوم نہیں ہے، اور میں جا کر کے دوسرے مذہب کو میں جا کر قرآن کو اٹھا رہا ہوں، میں جا کر حدیث کو اٹھا رہا ہوں، میں جا کر کے آخری پیغمبر پر بات کر رہا ہوں، یہ صرف اس لیے تاکہ پروپیگنڈے بنتے رہے، اور یہ نیوز چینل والا جتنے نا ان کو کیا ملتی رہے، TRP ملتے رہے، اور کچھ لوگ جو ہیں جن کی روٹیاں اسی کام کی وجہ سے پکتی ہے ان لوگوں کی روٹیاں بنتی رہے، بس اور کچھ نہیں ہے، اسی لیے ان لوگوں کو آگے کر کے چھوڑا جاتا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ آج جا کر تم کسی کو بھی جہاں تم دیکھو اس کو مار دو، میں نے تو آج تک کہیں بھی کسی کو نہیں دیکھا ایسا۔ ہاں اگر کوئی اس طریقے سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں جو بھی قانون کی سزا اس کو سزا قانون دے اور سخت سے سخت سزا دے، یہی ہماری مانگ ہے۔